الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل مولود يولد على فطرة الإسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا ذکر چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر پیدا فرمایا۔ اب وہ انسان کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کا گھرانہ یا اس کا ماحول اس کو یا تو مسلمان بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے یا یہودی بنا دیتا ہے، جیسا اس کو ماحول ملتا ہے۔ اور اللہ نے تم سب کو اصلی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ اندر سے آواز ضرور آئے گی جب تم اپنی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرو گے، تو اندر سے پکار آئے گی بار بار، اور وہ منع کرے گی کہ یہ جو تم داڑھی کاٹ رہے ہو تو یہ عمل غلط ہے، کیونکہ یہ جسم ہمارا اور اس جسم پہ موجودات تمام تر چیزیں، جتنے بھی ہمارے اعضاء اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، یہ سب میری اپنی نہیں ہیں، میں اپنا اس کا مالک تھوڑی ہوں، نہ میں نے کہیں سے خریدی ہے۔ تو اس سب کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ نے جس طرح دی ہے اسی طرح اللہ کو واپس چاہیے۔ کتنی ہم نے اپنی عادات کو، صفات کو بدل دیا۔ بچپن میں جو ہمارے پاس بہت اچھی عادات ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ بچپن میں ہر انسان کا دل بڑا ہوتا ہے۔ دل بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری ہوتی ہے، بڑا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ واقعی دل بڑا رکھتا ہے۔ ہر بچہ آپ دیکھ لیں، اور بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ بچوں سے نا 5 بڑی صفات ہیں، وہ سیکھ لو۔ بچوں سے بھی دیکھیں انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور کیسی زبردست صفات ہیں وہ ہمارے اندر بچپن میں بھی تھیں، لیکن انسان ان کو بدلتا ہے خود۔ لیکن اللہ کو انہی صفات والا انسان چاہیے جو اللہ نے اس کو دیں شروع سے۔ جیسا جسم اللہ نے دیا ہے، اللہ کو واپس بھی ویسے ہی چاہیے، اس میں ذرہ برابر رد و بدل قابل برداشت نہیں ہے، اسی لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور امانت کا سب سے پہلا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو جس طرح آپ نے لیا، حاصل کیا، اسی طرح واپس لوٹانا ہے، اور اس کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جیسے اپنی چیز کی انسان حفاظت کرتا ہے، اسی طرح حفاظت کرنی ہے۔ تو اب جسم پر جو قدرتی اللہ نے یہ سنت دی ہے، قدرتی فطرتی سنت ہے، انسان نہ بھی چاہ رہا ہو تب بھی یہ اگے گی، یہ بال آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود بتلائی نا، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے جسم کو سنوارنا ہے۔ جس کی آپ نے اجازت دی صرف اس بال کو ہم کاٹیں گے، اس کے علاوہ کو جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ بھئی اس کو بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، تو ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے۔ اور میں نے تھوڑی تحقیق کی، کل جو میں نے ایک روایت بتلا دی تھی وہ روایت نہیں ہے کہ ایک صحابی کے جو چند بال تھے، بلکہ یہ تو ایسے لوگوں نے لکھ دیا، لیکن اس پر تحقیقات ہیں موجود، تو اس کو ذرا دیکھا تو پتہ چلا، تو لوگ کیسی باتیں۔ بہرحال تو یہ انسان کی فطرت ہے، اگر یہ اپنی اصلی فطرت پر رہے گا تو یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے پھر دائیں ہاتھ کا استعمال بھی ہے، سیدھے ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اچھے کام فرمائے کیے وہ سیدھے ہاتھ سے کیے، اور صحابہ کو بھی اسی چیز کی تعلیم فرمائی، اور یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ آج ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان اکثر ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ الٹے ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا الٹے ہاتھ سے باقاعدہ کھا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم سے سیدھا ہاتھ سے کھایا نہیں جاتا۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے. انسان اگر جو بچپن سے اس نے عادت ڈالی ہوگی نا، اس کی تربیت صحیح ہوئی ہوگی تو وہ کام کرے گا. بھائی لوگ تو پیر سے بھی کھاتے ہیں کھانا جب مجبوری ہو جاتی ہے. آپ کو تو اللہ نے شکر ہے کہ دونوں ہاتھ دیے ہوئے. پھر الٹے ہاتھ سے کھانا اور الٹے ہاتھ سے پینا اور الٹے ہاتھ سے اچھے کام کرنا، یہ مسلمان کا شعائر نہیں ہے، مسلمان کی نشانی نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی نشانی ہے. تو ہرگز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا کھایا نہ پانی پیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ یہی تو اسی موقع پہ تو مسلمان چیک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سنتوں سے قریب ہے اس کی زندگی، اور جتنا دور ہو جائے گی اتنا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لہذا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ہر اچھا کام انسان سیدھے ہاتھ سے کرے. کھانا کھا رہے، پانی پی رہا ہے، کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے، پیسے کہتے ہیں دے رہا ہے، اب یہ کام کی چیز ہے نا، سیدھے ہاتھ سے. الٹے ہاتھ سے نہ دے نہ الٹے ہاتھ سے لے. اور تسبیح پڑھ لے تو سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی اچھے کام ہیں. اور اسی لیے جب بیت الخلاء جاتا ہے تو الٹے پاؤں سے جاتا ہے. کیوں؟ گھر سے جب نکلتا ہے الٹے پاؤں سے، داخل ہوتا ہے تو سیدھے پاؤں سے. مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک اللہ والے بے دہانی میں مسجد میں ایسے داخل ہو گئے کہ وہ بس اندازہ نہیں رہا ذہن میں، کبھی انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، تو الٹے پاؤں سے ایسے داخل ہو گئے. ایک دم غیب سے آواز آ گئی کہ یا ثور، کہ او بیل، کیا ہو گیا تجھے بتائیں. اور یعنی کہ تمہیں کوئی دھیان نہیں ہے کس کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، ذرا سا احساس نہیں ہے. تم کوئی عام کسی کے گھر میں تھوڑی داخل ہو رہے، کوئی انسان کا گھر تھوڑی ہے، رب کا گھر ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے گھر ہے، بلکہ ساری دنیا ہی اللہ کی ہے، گھر بھی اس کے سب سے زیادہ ہے. ہم تو ایک گھر بناتے بناتے مر کھپ جاتے ہیں پیچھے نسلوں کے لیے. تو بہرحال تو اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اللہ نے، پھر امام ثوری کے نام سے ہی مشہور ہو گئے. اور کہتے ہیں واپس نکلے باہر، توبہ استغفار کی اور سیدھے دائیں پاؤں سے داخل ہوئے اور دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوئے. ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، کتنے بے دہانی میں ہم سارے کام جو ہے نا اچھے کام وہ غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کوئی دھیان ہی نہیں ہے کس کے گھر میں داخل ہوئے، بس موبائل استعمال کرتے ہوئے یا بات چیت کرتے ہوئے بے دھیانی میں. تو یہ مسلمانوں کو ہر چیز کی تمیز جو ہے نا سکھائی گئی ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیمات دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.